اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے استخارہ۔ استخارہ کی حقیقت کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق استخارہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا خواب میں استخارے کا اشارہ مل جاتا ہے؟ اس کے علاوہ کیا آن لائن استخارہ کرانا صحیح ہے یا کسی دوسرے سے استخارہ کروانا کیسا ہے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو میرے ویورز مجھ سے پوچھتے ہیں، تو آج میں ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ کو دوں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویورز سے میری ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اور ہاں، اگر کسی خواب کی تعبیر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے لکھ بھیجیے، انشاءاللہ میں بہت جلد اس کا رپلائی آپ کو دے دوں گی۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ استخارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی فوراً کام آپ کو کرنا ہو۔ استخارے کی فضیلت احادیث میں بہت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استخارہ کرے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا اور نہ وہ کبھی نقصان اٹھا سکے گا۔ استخارہ کرنا نیک نیتی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن اللہ کی تعلیم دے رہے ہوں۔ استخارہ کی جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی وہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھ کے ایک دعا بتائی ہے، وہ دعا میں آپ کو بتاؤں گی ترجمے کے ساتھ، اور وہ انسان کو خود پڑھنا ہے، کسی دوسرے سے ہرگز نہیں کروانا۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آن لائن استخارہ کیے جاتے ہیں اور لوگ ہزاروں روپیہ دے کر ان استخاروں کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لڑکا یا لڑکی کا رشتہ کرنا ہو تو ماں باپ آن لائن استخارہ کرواتے ہیں اور پھر یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ رشتہ صحیح ہے کہ نہیں، اور آگے جا کے یہ رشتہ دونوں کے لیے بہترین ثابت ہوگا کہ نہیں، اور کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی۔ تو ان سب کے لیے یہ کہنا ہے کہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو شخص ہزاروں روپے لے کے آن لائن استخارہ کر رہا ہے، کیا وہ غیب کا علم جانتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ استخارہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ اپنی کسی مشکل اور پریشانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھلائی ہوئی تو وہ بھلائی آپ تک پہنچ جائے گی۔ استخارہ کی دعا سے مراد ہی یہی ہے کہ جو حق میں آپ کے اچھا ہو، بہتر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل جائے، اور اگر اس میں خیر نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو دور فرما دے گا۔ اکثر لوگوں نے استخارے کو اور خواب کو لازم و ملزوم کر دیا ہے کہ اگر میں نے استخارہ کیا تو خواب میں اس کا اشارہ مجھے مل جائے گا، اور اگر نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو اس میں بالکل بھی کوئی سچائی موجود نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو خواب یاد نہیں رہتے۔ اب اگر وہ استخارہ کرنا چاہیں تو پھر وہ کیا کریں کہ انہیں تو خواب ہی یاد نہیں رہتے۔ یہ بات یاد رکھیے، آن لائن استخارے کروانا، کسی دوسرے سے استخارہ کروانا، فالے نکلوانا، ذائچے بنوانا ناجائز ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کہ جو کام میں کرنے جا رہا یا جا رہی ہوں یہ میرے حق میں اچھا ہے یا نہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں، پھر اس کے فیصلے پر آپ کو راضی بھی ہونا ہے۔ تقدیر پر راضی رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کیسے فرماتے تھے وہ آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشورہ لینا ہوتا تو 2 رکعت نفل پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا ارادہ فرماتے تو پھر یہ نفل پڑھتے، اور پھر آپ نے حضرت انس سے فرمایا، اے انس، جب کسی کام کا ارادہ کرو تو رب سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس بات پر غور کرو، جو بات دل میں آئے اسی میں تمہارے لیے بھلائی موجود ہے۔ استخارے کی دعا جو آپ کو شاید نظر آ رہی ہو اسکرین پر، اس کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو میں اس کا ترجمہ سنا دیتی ہوں، اور اس میں آپ یہ غور کیجئے گا کہ اس میں دعا جو مانگی جا رہی ہے وہ میں کے حوالے سے، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں، تو یعنی کہ دوسرا آپ کا استخارہ نہیں کر سکتا،
یہ استخارہ آپ کو لازمی خود کرنا ہے، انتہائی سادہ ہے، اور جس محبت سے اور جس یقین کے ساتھ آپ کریں گی دوسرا تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو استخارہ کی دعا ہمیں سکھائی اس کا ترجمہ میں آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں۔ بے شک تو ہی قدرت والا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ کو ہے، میں کچھ نہیں جانتا، جو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے یہ کام، یعنی جو بھی کام آپ جس کے لیے استخارہ کریں اس کا تصور کریں کہ میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دے۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، معاش اور کام کے انجام سے برا ہے، تو اس سے مجھے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، اور خیر جہاں بھی ہو مجھے اسے میرا مقدر بنا دے، اور پھر اس پر مجھے مطمئن کر دے۔ اب آپ خود اس استخارہ کی دعا پر غور کریں کہ آپ خود اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھائی ہے تو اسے میرا مقدر کر دے، اور اگر اس کام میں میرے لیے کوئی برائی ہے، کوئی شر ہے، تو اس کو مجھ سے دور فرما دے۔ جب آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گی اور استخارہ کی اس دعا کو کریں گی تو اس کے بعد آپ سمجھیں، اپنے دل میں محسوس کریں، غور کریں کہ کیا یہ کام میرے لیے اچھا ہے، تو اس کو انجام دے ڈالیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کام میرے دل کو اچھا محسوس نہیں ہوتا اور اس میں خیر نہیں ہے، شر ہے، تو اس کام کو انجام مت دیں۔ یاد رکھیے، جو بھی برائی ملتی ہے انسان کو اللہ کی طرف سے، اور جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ آج میں نے جو آپ کو 2 نفل بتائے ہیں اور استخارہ کی جو دعا بتائی ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے، تو آپ اسے خود کیجئے، ہرگز دوسروں سے نہیں کروائیے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم